وہ وقت ہے فجر کا کہ جس وقت کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہم بارک لی فی بکور امتنا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اللہ نے کہا ہاں میں نے آپ کی امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ اب جو امتی، اب جو مسلمان صبح کے وقت غافل رہا، بستر پر 9 بجے تک سوتا رہا، 7 بجے تک سوتا رہا، پھر وہ شکوے کرے گا، وہ شکایت کرے گا، حالات کا رونا روئے گا، مارکیٹ کا رونا روئے گا، اس انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے عمل کے اندر اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو رونا رو رہا ہوں، مارکیٹ بڑی خراب ہے، کاروبار ٹھپ ہے اور میری زندگی ویران ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں چین نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت جس کو روز مرنے کے بعد اٹھا رہا ہے، روز شام کو یہ سوتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے اور گویا کہ مردوں کے اندر اس کا شمار ہو چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ جو موت، یہ جو نیند ہوتی ہے، یہ نیند موت کی بہن ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان رات کو سویا گویا کہ مردہ انسان ہو چکا ہے، پھر اللہ رب العزت صبح ہوتی ہی اس کی روح واپس کر دیتا ہے، مگر اس نعمت کا یہ انسان بدلہ کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلے بغاوت، نافرمانی یہ کرتا ہے کہ یہ صبح کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر رونا روتا ہے میری زندگی میں چین نہیں، پھر رونا روتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں۔ کیسے اس کاروبار میں برکت ہوگی جو اس انسان نے صبح کی نماز چھوڑ دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب ایک انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ ایمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو انسان صبح کی نماز چھوڑتا ہے شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں جہاں سے یہ گزرتا ہے گویا کہ شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر یہ مصیبت اور مصیبت کا، حالات کا رونا روئے نہیں۔ اس انسان کو پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ میں اگر صبح کو اٹھ رہا ہوں اور فجر کی نماز قضا کر کے اٹھ رہا ہوں، پھر اسے کسی اور کو دوش دینے کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور کو مجرم بنانے کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے پیر میں کلہاڑی ماری ہے کہ جب اس نے صبح کی نماز قضا کر دی ہے، جس وقت کی قسم اللہ کھا رہے ہیں اور جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اس وقت کو میری امت کی اس وقت میں برکت ڈال دیجئے، اللہ نے کہہ دیا ہاں میں نے آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کی امت کی اس وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ پھر بھی امتی سوتا رہے، پھر بھی یہ 7 بجے تک سوتا رہے، پھر گلا کرے، شکوہ کرے حالات کا، مارکیٹ کا، بزنس کے ٹھپ ہونے کا، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی وجوہات یہی ہے۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے کہ جب انسان صبح کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، صبح کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، آپ نے فرمایا اذا لم يصلی الصبح، جب ایک انسان صبح کی نماز نہیں پڑھتا بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب کچھ علماء نے اس کو حقیقی معنی پر محمول لیا ہے، ہاں شیطان کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، تو جب کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کھانے کا شریک ہوتا ہے، جب ایک انسان پینے کی چیزوں پر بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو شیطان اس پینے کے اندر بھی وہ چیز پی رہا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ پیا کرتا ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان باتھ روم جاتے وقت دعا نہیں پڑھتا، شیطان باتھ روم میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ہاں واقعتاً حقیقتاً شیطان انسان کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، حالانکہ انسان جو سوتا ہے اس میں انسان کی آنکھ کا زیادہ دخل ہے، کانوں کا دخل کم ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کیونکہ کان کے ذریعے سے جو سوراخ ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، جو چیز کان کے اندر سے انسان کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، گویا کہ شیطان جب انسان کے کان میں پیشاب کر دے گا، نحوست اس کی زندگی میں اور بے برکتی اس کی زندگی میں، پریشانی اس کی زندگی میں، تو پھر انسان کسی اور کو دوشی کیوں بنائے اور اپنے حالات کا جو ہے ٹھیکیدار کسی اور کو کیوں بنائے، جب اس نے خود صبح کی نماز قضا
کی ہے۔ شیطان آیا، اس نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ شیطان آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی گردن میں 3 گرہ لگائی جاتی ہے، اور اگر یہ صبح کو نہیں اٹھتا ہے تو یہ 3 گرہ موجود ہوتی ہے۔ پھر نحوست اس کے ساتھ، بے برکتی اس کے ساتھ، پریشانیاں اس کے ساتھ، تمام حالات اس کے ساتھ ہے۔ مگر جب یہ صبح کو اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب جو مسلمان روز فجر کی نماز چھوڑ رہا ہو، اس کے جسم پر اور اس کے بدن پر اور اس کی گردن میں کتنی گرہ لگ چکی ہوگی، کتنا وہ بندہ ہوا گا شیطانی خیالات سے، اور کتنا وہ انسان گھرا ہوا ہوگا ان تمام بیماریوں سے، مصیبتوں سے، نحوستوں سے۔ پھر وہ کسی اور کو دوشی کیوں بنائے؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو قسم کھا رہے ہیں وہ فجر کی نماز کی کھا رہے ہیں، وہ فجر کی وقت کی کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اشارہ دیا گیا ہے امت کو، گویا کہ اشارہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ فجر کی اہمیت کو جانو، اور فجر کی نماز کی وقت کو جانو، اس کی اہمیت کو پہچان لو۔ اور میں اگر آپ کے سامنے کہوں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو آپ نے پڑھا ہوگا، جب مسلمان جتنی جمعہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے، ہر مسجد میں پہلا فلور بھی فل، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اگر مسلمانوں کی یہی جماعت جب یہ تعداد فجر میں اتنی ہو جائے گی تو مسلمان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے اور رمضان کے اندر ہوتی ہے، یہی تعداد اگر فجر کی نماز میں ہوگی تو مسلمان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق دنیا کا جو نظام چلا سکتا ہے، وہ ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، اور وہ پانی کی جو موجیں ہیں ان کو تبدیل کر سکتا ہے، اگر یہی تعداد جو جمعہ کی اندر ہے وہی فجر کے اندر اگر آ جائے۔ اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے متعلق، جس انسان نے من صلی صلاۃ البردین، جس انسان نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، آپ نے فرمایا وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں، ان میں سے ایک نماز فجر کی ہے اور دوسری عصر کی نماز ہے، جس نے یہ 2 نمازیں پڑھی، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس نماز کی اہمیت کو جاننا ہوگا۔ وہیں آپ نے فرمایا بشر المشائین، ان تمام مسلمانوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مسلمانوں کو مکمل نور کی بشارت سنا دیجئے جو انسان فجر کی پابندی کرنے والا ہو، جو انسان فجر کی نماز ادا کرنے والا ہو۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کی قدر کرو اور اس وقت کی اہمیت کو جانو۔ پھر میں زور دے کے کیوں کہہ رہا ہوں، ہر مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے، ہر مشکل دور ہو سکتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہر بے چینی کی دوا وہ فجر کی نماز ہے، ہر بے سکونی کی دوا وہ فجر کی نماز ہے۔ اور اس نماز کو اگر ایک انسان قضا کرے گا، پھر کسی عالم کے پاس جائے، مفتی کے پاس، پیر کے پاس جائے، اس کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کی دل کے اندر جو تاریکی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، اس کی دل کے اندر جو نحوست ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اگر اس نے فجر کی نماز کو قضا کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیگر شہروں کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر، وہاں غیر مسلموں کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ بہت پہلے صبح کو کھولا کرتے ہیں، مسلمان 10 بجے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، 9 بجے کا انتظار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے اور دیگر قومیں اس برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور ہم 9 بجے تک بستر پر رہیں گے اور پھر شکوے اور شکایات یہ کریں گے کہ زندگی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، مال و دولت میں، اہل و عیال میں برکت نہیں۔ اللہ رب العزت جب فرشتوں کے ذریعے سے اس برکت کو تقسیم کر رہے تھے تب میں اور آپ غافل تھے اور بستر پر سوئے ہوئے تھے، اور برکت لینے والے صبح اٹھ چکے ہیں۔ اور اس میں مسلمان کی قید نہیں، وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی صبح کو اٹھے گا، اس وقت کی قدر کرے گا، وہ انسان برکت کو حاصل کرے گا۔ اور مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود اس نے فجر کی نماز چھوڑی، پھر سوتا رہا، تو برکت لینے والے برکت لے گئے اور یہ انسان سوتا رہا۔